السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استغفار کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، پھر اس سے توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے نبی کریم، آپ لوگوں کو حکم دیں کہ اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کے لیے معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، اور جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بن گیا تو اللہ پاک اسے غیبی رزق عطا فرمائیں گے اور پوری لائف اچھے سے گزرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے استغفار کریں اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ استغفار کے تو اتنے فضائل ہیں۔ نبیوں نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے قوم کو نصیحت کی، قرآن کی آیتوں میں ہے کہ استغفار کرو اور رب تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، رب تم پر بارشیں بھیجے گا۔ اس لیے توبہ کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ انبیاء گواہ ہیں، کیونکہ جب ان کی قوم ان کے پاس شکایت لے کے آتی کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، تو تب قرآن کی آیتیں اتاری کہ استغفار کرو، تمہارے رزق میں اللہ غیب سے برکت دے گا۔ مگر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقے سے پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں، جیسے سود کی طرف جانا، حرام کمانا، جھوٹ بول کے کمانا، یہ سب غلط ہے۔ اللہ نے راستہ قرآن میں دے دیا ہے، استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، وہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور رزق دینے والا کون ہے؟ رب ہے، اور وہ رازق ہے، اور اس کو راضی کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اس کو ناراض کر کے کوشش کرتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے، نہیں بڑھے گا۔ جھوٹ بول کر، سود کا کام کر کر، غلط کام کر کے، دھوکہ دے کر ہمیں صرف لاس ہی ملے گا، برکت بھی ختم ہو جائے گی، سکون بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ رب کو ناراض کر کے ہم رزق کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور کرے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کی قوم جب ان کے پاس آتی اور کہتی کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، اور ایک شخص آیا اور کہا حضور کاروبار میں بڑی تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا اور کہا حضور بے اولاد ہوں، اولاد کی تمنا ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا آیا اور کہا زمین ہے مگر فصل نہیں دے رہی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اور پانچواں آیا حضور قرض ہے، زیادہ بڑھ گیا ہے، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو فرمایا استغفار پڑھو۔ تو ایک بندہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، کہا حضور سب کی الگ الگ پرابلمز ہیں، مگر ان کو سلیوشن آپ نے ایک ہی دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے ہی ان پانچوں چیزوں کا حل قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے ساری قوم کو میدان میں جمایا اور دعا کرنے لگے، بہت دیر تک دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں اور وہ نافرمان ہے، اور اس نے رب سے صلح نہیں کی ہے، اس کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے اور بارش ہو جائے گی۔ گنہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایک شخص ہے جو نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اگر وہ نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ ہم سب کو تو ہمارے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو اس انسان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اللہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ اندر ہی اندر رونے لگا،
اس درد سے رویا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اللہ سے اس شخص نے کہا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچوں کا بھی جینا حرام کر دیں گے۔ مالک تو معاف کر دے، تو معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ، یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات کریں گے۔ اے اللہ، میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اور اعلان کیا، نکل جاؤ، اور وہ پھر تڑپا، اے اللہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائی نہیں برداشت ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، نکلتے ہو یا میں نام لوں؟ میں اللہ کے پاس سے پوچھ کر اس کا نام اعلان کر دوں گا۔ اور وہ تڑپ گیا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی بھی باہر نہیں نکلا اور بارش برسنا شروع ہو گئی، تیز بارش برسی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے بھی تو بتا کہ کوئی بندہ نہیں نکلا اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا، موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا تو اللہ نے فرمایا، جب گناہ گار تھا تب کسی کو نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا، جو بارش نہیں ہو رہی تھی وہ اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اور اب جو ہوئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یاد رکھیں، لوگوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آ جاتی ہے، اور اللہ کو دکھ بتانے سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اور اس پہ غربت آ گئی، اور جب غربت آ گئی تو رو پڑا اور اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال دے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو، جو یہ مانگ رہا ہے وہ دے دو۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ یہ توبہ کرنے نہیں آیا اور ڈر کے نہیں آیا، یہ تو غربت آنے سے آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا، مجھے بھی پتہ ہے، مگر آیا تو ہے۔ اور اللہ نے کہا، دے دو۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ دے دیا تو یہ پھر نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا، وہ مجھے بھی پتہ ہے، دے دو۔ اسے دے دیا گیا۔ جب اس شخص کو دولت مل گئی تو کہنے لگا، یہ میں نے صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اپنے بزنس میں، اس لیے مجھے کامیابی مل رہی ہے، اس لیے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر قرض چڑھ گیا، غربت آ گئی، پھر اللہ کے پاس آیا اور کہا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ ایک دن وہ بستر پر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت بھی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ کتنا جھوٹا ہے، جب بھی الجھ جاتا اس کے دربار میں جاتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے، مگر اللہ کریم، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ تڑپ اٹھا، مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج یہ میرا بن کے آیا ہے، میرے پاس آیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، جب یہ پہلے آپ کے پاس آتا تو آپ اسے دولت عطا فرماتے، اب یہ آیا ہے تو آپ اسے کیا دو گے؟ اللہ نے فرمایا، بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو، اس لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ استغفار اللہ کی رب سے صلح کرا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا اور تیرے اوپر رحمت بھی کروں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا اور تجھے نواز دوں گا، تجھے ہر چیز عطا کروں گا۔ اللہ کو منانا چاہیے، اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، دین اور دنیا دونوں میں، انشاءاللہ۔